کہ واقعہ معراج در حقیقت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس کو علماء کی اصطلاح کے اندر اسراء سے یاد کیا جاتا ہے، جسے قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے بستر استراحت پر، کہ جبریل امین آئے اور ساتھ کچھ اور فرشتے بھی آئے، اور آئے چھت کے راستے سے، دروازے سے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور وہاں سے فوراً حتیم کے پاس لے گئے، اور حتیم کے پاس جو زمزم کا کنواں ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدر جو ہے چاک کیا، آپ کا دل باہر نکالا، اس کو ایک تشت پر رکھا اور دوسرے تشت کے اوپر حکمت، نور اور ایمان تھا۔ پھر آپ کے قلب مبارک کو مائے زمزم سے دھو کر آپ کے قلب مبارک کے اندر وہ نور، حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا، اور پھر اس پورے حصے کو، یہ جو چاک کیا ہوا حصہ تھا، اس پورے حصے کو دوبارہ سی دیا اور بالکل یہ حصہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہے۔ یہ سفر دو حصوں پر ہے۔ پہلا حصہ اسراء کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ پہلا حصہ اسراء کا ہے کہ جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا معراج کا ہے، اس پر ابھی بات آئے گی۔ تو جب یہاں سے سینہ وغیرہ چاک کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سواری آئی جس کا نام براق ہے۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں عربی میں، اور براق کا معنی ہے بجلی کی طرح تیز سواری۔ اس سواری کا ایک قدم اتنا بلند تھا کہ جتنا دور تک انسان کی نگاہ جاتی ہے۔ تو جنت سے ایک سواری منگوائی گئی، اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ پھر اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے آپ بیت المقدس آئے۔ بیت المقدس سے پھر آپ نے آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا گئے، وہاں سے آپ مقام شریف الاقلام گئے، وہاں سے آگے آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں لائی جو امت کو عطا کی۔ اب واقعہ تو تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو یہ طویل واقعہ ہے، لیکن ہم اس کی صرف مختصر وہ شکیں جو انسان کی زندگی میں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ہم ان چیزوں پر بات کریں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہاں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس واقعے کی حیثیت کیا ہے، واقعہ معراج کی حیثیت کیا ہے۔ آیا اس کی فضیلت امت کے حق میں بھی ہے، یا کہ صرف اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہے؟ تو اس بات کو ذرا غور سے لیں اور آگے بھی اسے بتائیں کہ امت کے لیے
واقعہ معراج سے کسی قسم کی کوئی فضیلت، کوئی عمل نہیں ثابت۔ فضیلت ثابت ہے اس واقعے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس واقعے سے فضیلت ثابت ہے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور یہ واقعہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کی سیر کرائی، جنت جہنم سب کچھ، دیدار الہی سب کچھ ہوا، اور پھر اس رات کے اندر واپس بھی آ گئے۔ یہ تو ایسا کام ہے کہ جو انسانی طاقت اور اختیار سے باہر ہے۔ اچھا، جب امت کے لیے اس میں فضیلت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ثابت ہے، تو پھر امت کیا کرے گی؟ تو امت یہ مسئلہ سن لے مجھ سمیت کہ واقعہ معراج جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ ہے۔ واقعہ معراج حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ فرمایا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی نبوت لوگوں کے درمیان منوانے اور ثابت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ اور نبی سے ایسے کام ظاہر کرواتے ہیں اور ایسے کام اپنے پیغمبر سے کرواتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اور انسان کی قدرت میں نہیں ہوتے۔ تو واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر یہ واقعہ سنایا تو وہاں لوگوں نے اور منکرین نے انکار کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا یار تمہارا یہ دوست تو یہ تو آج یہ بہکی کیا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، کہہ رہے کہ میں یار رات مسجد حرام سے میں مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت جہنم کو دیکھا ہے اور اللہ سے مل کے آیا ہوں میں۔ حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ ایک سرزمین فلسطین شام کے اندر ہے اور دوسری مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ یہ فاصلہ یہ کیسے ایک رات میں طے کیا؟ مشرکین نے تو انکار کر دیا اور نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا، لیکن یہ معجزہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ہم معجزے کو اسی طرح من و عن تسلیم کریں گے جس طرح ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور جس طرح قرآن نے ہمیں بتائی ہے کہ اللہ رب العزت جو تمام عیوب تمام نقصانات سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کو ایک رات کے اندر لے کر گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک اور پھر ملأ اعلیٰ تک، اور وہاں رب کا دیدار کر کے پھر مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے واپس مسجد حرام تک ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر واپس لائے۔ ایک رات مکمل کا بھی واقعہ نہیں ہے، ایک رات کے کچھ حصے کا واقعہ ہے۔ تو امت کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ امت صرف اس معجزے پر ایمان رکھے بس۔